ملک صاحب براڈ آپ کے حوالے سر. فہیم ملک صاحب. ملک صاحب نہیں عامر ملک السلام علیکم. ویٹ کریں آپ تھوڑی سی. فہیم ملک صاحب آپ کے لیے. فہیم ملک صاحب. نظر بھائی بھی آ گئے سر. اب آپ شروع کریں. آپ نے جو کرنا. جی السلام علیکم. فہیم صاحب ذرا بنان پون گئے آندے آ. اچھا اج نظر صاحب اج اس طرح سر بھੈਣਾਂ بیٹھیاں سن 3-4 کٹھیاں آ گئیاں سن تے تسی بھی نہیں سوچے تے پھر انہاں دے جڑا سلسلہ شروع ہویا تو میں کہ چلو پھر انہاں نو چلائیے سی. انہاں دی سنیا نہیں کدے تے انہاں نو سنیا. نہیں بھੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ. ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਲਕਿ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਰਾਡ ਫੜਾਓ ਜੀ. ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ. ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰੋ. ਲੈਟ them talk. let them say something. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਬਰਾਡ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚਲਾਓ. ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜੇ. میں کیتا نا سر اج اسی طرح کیتا نا. اج میں انہوں نے دیتی. اج پھر اج ماشاءاللہ انہوں نے 3 گھنٹے انہوں نے چلائی. ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ. they need it. ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ. they have to come in front. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਟ ਦੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ. ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ 2 ਦੇ ਦਿਓ ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ. ਇਦਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ. ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੋ. ਇਹ ਭੈਣਾਂ ٹھیک نے بچیاں ٹھیک نے. نظر صاحب وہ آج ایکچولی نا خواتین کے مسائل پہ اور ریلیشن شپ کے مسائل پہ بات ہو رہی تھی. میرے نا میں مس کر گیا پھر مطلب نہیں وہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک تھا. پہلی دفعہ جو ہے نا کابلی سسٹر نے بھی کہتے ہیں نا فل لاجک کے ساتھ جو ہے نا. اچھا واصف نظر بھائی آج جو کابلی سسٹر بولی ہیں کیا بات ہے. میں تو سن کے حیران رہ گیا. اور اردو بھی بڑی زبردست بولی ہے انہوں نے آج. سر جی اردو صحیح آئندی ہے تو نہیں پتا. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ نظر بھائی. ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਮਝ ਆتی ہے. اچھا لینے ضروری ہے. بہنوں کا بڑا ضروری ہے. بچیوں ماریوں کا بہت ضروری ہے سر. میں تے بہت حامی ہے گا. بہت بڑا حامی ہے میں تے وومن رائٹ دا. میرا خیال بابی آپ کے ساتھ بیٹا ہے. نہیں میں اج میں دیتا انہوں نے موقع دیتا. میں کہ تسی بنا لو براڈ تسی چلاؤ. یہ بہت اچھا کیتا. بہت اچھا کیتا. میں تو مس کر گیا تھا. مطلب بہت کچھ مس کر گیا. میں بہت ساری چیز میں بول سکتی ہوں مگر اردو میں ذرا مشکل ہے اس لیے میں اچھی طرح نہیں سمجھا سکتی ہوں. لیکن آج بے فکر ہو کے بات کیا کرے. سارا سمجھ آندی ہے نا کنجرا. رامی نے سارے منڈے سب سمجھتے ہیں. آپ بات کیا کریں. جتنا میں بولتی ہوں جتنا آپ لوگ سمجھتی نہیں میں کیا کروں. نہیں سارے سمجھتے ہیں. سارے سمجھتے ہیں. بے فکر ہو جائیں آپ. جتنا آپ لوگ سمجھتے ہیں وہ اتنا ہی بس ہے میرا بات. فہیم صاحب آ جاؤ واپس. مگر وہ بھائی خفا ہو گیا راجا بھائی. وہ راجا بھائی کو میں نے حساب لگایا. میں نے 2 دفعہ سنا ان کا تو ہے نا وہ علم جو ہے نا وہ باہر ڈولن لگ سارا علم ہونا تھا باہر. وہ پچھلے جو کوڑا ہوتا نا کھچی کا لگاما کھچی جاؤ تو لیکن سر پڑ دوڑی جا رہا ہوں. راجا صاحب از اے نائس پرسن بٹ از ہارڈ ٹو کنٹرول. بہت مشکل ہونا ہے سر کنٹرول کرنا. انہوں نے روکنا بڑا کہتے ہو تسی وہ بے لگام گھوڑا. اچھا اپنے فہیم صاحب کدھر چلے گئے یار. ہوں فہیم صاحب آؤ تو آپ شروع کرو. تسی اپنا اچھا میں نا عابد بھائی ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. میرے نا دادا نے ایک منہ بولی بہن تھی اس کو. ٹھیک ہے نا. تو منہ بولی بہن تھی. اس کو آدھا مربع زمین کا دے دیا. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے خاندان میں ہمیشہ ڈسکس ہوتی تھی کہ آپ نے اس کو جو آدھا مربع زمین کا کیوں دے دیا. منہ بولی بہن کو نہ دیا ہوتا تو ہمارے حصے میں اتنی زمین آ جاتی. اس وقت زمینیں زیادہ ملی تھیں تو دادا کو. تو آج کل میں سوچ رہا ہوں اگر منہ بولی بہنیں ہوتی تو ہم تو سارا دن ٹک ٹاک پہ بہن کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. وہ بھی کہتی ہیں یہ میرا بھائی ہے. ہم کہتے ہیں یہ تو سارے مربع لے جاتی.
میں ویسے ایک بات بتاؤں، یہ اپنے بھائی بھائی والی بات کی میں ایک بات بتاؤں، بہنیں سر جی ہم عزت احترام میں کہتے ہیں، بہنیں کہتے ہیں، بیٹیاں کہتے ہیں، یہ صرف عزت اور احترام دینے کا ایک طریقہ ہے، لیکن بہن اور بھائی وہی ہوتے ہیں جو اللہ نے بنایا سر، باقی کوئی نہیں ہوتا. یہ جو اللہ صحیح پاک نے بات رشتے بنائے ہیں نا، اس سے بڑی خوبصورت چیز کوئی نہیں ہے، اور اس میں برائی کوئی نہیں کسی کو بہن کہنے میں، لیکن کوئی بہن کہنے سے بہن نہیں بن جاتی، کوئی بھائی کہنے سے بھائی نہیں بن جاتا. یہ جو رشتے اللہ نے بنائے نا، رشتے وہی ہیں سر، اور اس کے کوئی غلط بات نہیں ہے. یہ تو ہم اس احترام کے لیے، عزت کے لیے. جی نظر صاحب بولو بولو. جی نظر بھائی کدھر چلے گئے ہو؟ آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. جی جی بالکل. اپنا آپ کو عابد آواز بھائی آ رہی آواز آ ہے رہی ہے آپ کی؟ عابد بھائی؟ ਉਹ ਫਹੀਮ ਭਾਈ ਦੀ ਬਨੈਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ. کیا کیا کہا اس نے؟ میں ابھی آتا ہوں میں دوسرے فون پہ ہوں، آپ میرا مذاق نہ اڑائیں. نہیں وہ نظر بھائی کہہ رہے تھے کہ ان کی بنیاد نہیں مل رہی، تو وہ آ نہیں رہے، ان کی بنیاد نہیں مل رہی، تو میں نے کہا وہ ڈھونڈنے گئے ہیں اس لیے. تو نظر صاحب نے انہوں نے بنیاد دے دی تھی میرے خیال لے کے. نے یہ ٹھیک ہے، نظر فہیم بھائی بھائی اگر نہ اچھا ہوا بولیں کہ تو یہ دوبارہ بات آیا. کریں گے، فوری بولیں گے. بیچارہ نظر بھائی. یار مجھے کسی نے دھکا مارا ہے تو میں باہر گرا ہوں جا کے. نہیں وہ جو آپ کے کسی نے ساتھ دھکا نہیں بیٹھ کے مارا. وہ دھکا مارا. کسی نے دھکا نہیں مارا سر، کسی نے دھکا نہیں نہیں مارا. نظر بھائی، گھر میں تو پر یہ سمجھا کہ آپ بنیان ڈھونڈنے گئے ہیں. ہاں نہیں میں گیا سی، میں کہ یار فہیم صاحب بنیاد اتنے پی ہے تو پھر ڈے بنیاد تو میرے کو ہے. اچھا اوسی بھائی آپ پہ بڑی تنقید ہوئی ہے جی، یہ آپ نے جو بات کی تھی انڈیا بھائی آیا وہ. جی میں اپنا عابد بھائی، میں نے تو صرف ایک راجہ خان صاحب بھائی کو صرف یہ کہا، کیونکہ ان کا پوائنٹ آف ویو تھا کہ جو میاں بیوی کا رشتہ ہے اس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس میں ایکویلٹی ہونی چاہیے، اس میں ہم آہنگی ہونی چاہیے. تو میں نے تو صرف اتنا انہیں کہا جی کہ آپ دیکھیں نا، آپ کے جو ہم آہنگی اتنی تھی آپ کی اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ کہ آپ نے ان کو بتایا نہیں دوسری شادی کر لی. تو ایک تو یہ بات تھی. تو دوسری جو ویٹو کا میں نے لفظ یوز کیا ہے نا عابد بھائی، وہ ویٹو سے مراد ہے کہ آپ کی جو حتمی رائے، ٹھیک ہے، آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے، نیشنل اسمبلی میں آپ کا اسپیکر ہوتا ہے مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، جب ایک ڈیسیجن ٹائی ہو جاتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کرتا ہے، رائٹ. تو اس کا مطلب ویٹو کا یہ نہیں کہ آپ ایگریشن کریں، آپ ڈنڈا سوٹا چلائیں گھر میں، رائٹ. یہ کوئی اس کا بالکل حقیقت مطلب یہ نہیں تھا. مطلب صرف یہ تھا کہ ایک حتمی رائے کسی بھی انسٹیٹیوشن کے اندر، آپ کارپوریٹ ورلڈ کو لے لیں، آپ فیملی انسٹیٹیوشن کو لے لیں، آپ ورلڈ انسٹیٹیوشن کو لے لیں، آپ دنیا کا کوئی بھی انسٹیٹیوشن لے لیں، اس کے اندر آپ کو ایک ترتیب چاہیے. ڈیکورم چلانے کے لیے آپ کو ایک لیڈر چاہیے، ایک ایسا بندہ یا ایک ایسا آپ کے پاس یونٹ ہوتا ہے جو کہ آپ کو حتمی رائے دیتا ہے اگر ٹائی ہو جائے کوئی ڈیسیجن. باقی تو تو ہم آہنگی اسپیکر ہونی کے چاہیے. انٹروین کو ویٹو کیسے کہتے ہیں؟ جی بالکل، شاید ویٹو لفظ ٹھیک نہیں ہے. ویٹو لفظ میں ویٹو واپس لے بالکل لیتا ٹھیک ہوں. نہیں ہے یہاں پہ، شاید نہیں، یقیناً ٹھیک نہیں ہے یہاں پہ. جی بالکل، ویٹو ویٹو بھائی ہوتا میں ہے کہ واپس لے لیتا ہوں اگر آپ کو اعتراض آپ ہے. کسی، ویٹو ہاں وہ 5 لوگ ویٹو کی طاقت رکھتے ہیں، جو کہ باوجود اس کے کہ 4 لوگ ایک طرف ہیں، وہ اسے کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو وہ ایجنڈے سے وہ مدعا اتر جاتا ہے. جی بالکل، ویٹو ویٹو سے مراد ہے، ویٹو بھی بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر 5 بندے ایک میوچل ڈیسیجن، ان میں سے ایک بندہ اپنی ووٹ نہیں دیتا بیچ میں، تو آپ اس فیصلے کو عمل درآمد نہیں کروا سکتے، ٹھیک ہے. نہیں، وہ اس اب کے یوں کہہ اگینسٹ لیں جاتا ہے. نہیں ہاں نہیں نہیں جی، نہیں، اس کو سائلنٹ رہے وہ گا تو وہ فیصلہ ہو جائے گا، اگر وہ اس کے اگینسٹ جائے گا تو فیصلہ نہیں ہوگا. جی بالکل، ویٹو کا مطلب ابھی آپ جیسے امن ملک صاحب میں تواڈے کول آنا سر، میں تواڈے کول آیا 1 منٹ، میں تواڈے کول آیا. پلیز. اوسی بھائی نو کمپلیٹ کر دے اور تواڈے کول اسی دے تواڈے کول آنا، پھر نظر صاحب جو ہے نا روشنی پانی. جی 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 اوسی بھائی بالکل، جی آپ بالکل. کمپلیٹ بات یہ کریں. ہوتی ہے کہ آپ کوئی بھی، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اسی طریقے سے اگر دین نے جو اسلام ہے، چونکہ میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا،
تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ دین فطرت، تو فطری طور پہ انسان نے شروع سے، ٹھیک ہے نا، سنس دی بگننگ آف آور سویلائزیشن، کہ جو بھی ہمارا سویلائزیشن یونٹ رہا اس کے اندر ایک لیڈر کا کلیدی کردار رہا، ٹھیک ہے نا. تو فیملی کے اندر بھی یہ ہوتا ہے. بس میری بات کرنے کا یہ مقصد تھا. شکریہ جی عامر بھائی، عامر ملک صاحب، آپ بریفلی کچھ اگر آپ کہنا چاہیں اس کے اوپر تو کہیے، پھر اس کے بعد نظر صاحب کے پاس جانا. جی میں نے تو کہہ دیا، وہ جو اصطلاح یوز کر رہے تھے وہ ٹھیک نہیں تھی. ویٹو کی اصطلاح جہاں وہ یوز کر رہے تھے میں نے تو اس پہ کہا. اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کیونکہ میں نے لیٹ جوائن کیا، شاید آپ وہ وراثت پہ بات کر رہے تھے، تو وہ تو پھر بات ٹاپک ختم ہو گیا. اب آپ نہیں وہ پتہ کیا کیوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھی نا، تو آج انہی کے ہاتھ میں دیا ہوا تھا سارا کچھ، یعنی کہ یہ آپس میں ڈسکس کر رہی تھی میاں بیوی کے بارے میں، اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ. تو خاوند اور میاں بیوی میں کیا ہونا چاہیے، کتنے اختیارات ہونے چاہیے، کس کا اپر ہینڈ ہونا چاہیے، تو یہ بات ہو رہی ہے. یہ تو آئلی قوانین ہے نا، یہ تو آپ میوچلی ڈسکس کر سکتے ہیں. اس میں کوئی اللہ نے حکم نہیں باندھا ہوا اس کے بارے میں. تو اس طرح ہے. آپ اس میں روشنی ڈالیں، پھر میں یہ جیسے نکاح ایک کانٹریکٹ ہے، نکاح کے کانٹریکٹ میں آپ کوئی بھی شرائط عورت اور مرد دونوں رکھ کے اور اس پہ ایگری کر کے وہ نکاح کے کانٹریکٹ میں آ سکتے ہیں. تو اس کے لیے کوئی شرعی اس طرح کی قدغن نہیں لگی ہوئی کہ یہ نہیں آپ کر سکتے. یعنی جو جیسے ہمارے ہاں طلاق کا اختیار بندے کے پاس ہے، وہ طلاق کا اختیار اگر بندہ چاہے تو وہ اپنی بیوی کو بھی دے سکتا ہے، وہ بھی دے سکتی ہے. یہ اس کانٹریکٹ کا پارٹ ہے. جب آپ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ اس میں لکھ دیتے ہیں. آپ نے شاید غور کیا ہو تو ہمارے ہاں وہ نکاح نامے میں پرانے جو ہوتے تھے نا اردو والے، اس میں لکھا ہوتا تھا لیکن وہ کاٹ دیتے تھے اس کو. تو پھر یہ ایوب خان کے دور میں ایک اور بنا نکاح نامہ کہ وہ جو بیوی سے اجازت لینے والا، وہ تو خیر ہے ہی نہیں، وہ تو شرعن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ شادی کرتا ہے اور اگر بیوی اس کو کیس بک کرتی ہے تو پھر وہ وفاقی شرعی عدالت میں جا کے چیلنج کر دیتا ہے کہ یہ کون سا قانون ہے، جبکہ قرآن میں ذکر ہی آیا نکاح کا کہ اور کرو 2 3 اور 4 بات ہی 2 سے شروع ہوتی ہے. تو اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اگر انصاف نہیں رکھ سکتے تو ایک. تو وہ اس طرح کی بات ہے. میں تو اس پہ اس خیالات کو مانتا ہوں اور قرآن کی جو نص ہے وہ بھی سمجھتا ہوں. اس پہ بڑی مہربانی سر، شکریہ سر. جی نظر بھائی، آپ نے بات اپنی کمپلیٹ نہیں کی تھی تو آپ نیچے چلے گئے تھے. میں یار یہ جو بات ہے اٹس ویری انٹرسٹنگ ٹاپک. یہ جو بھائی نے بھی بات کی نا، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے. آئی ایگری 100%. یہ کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی یہ نہیں ہوتا کہ تم بڑا تو میں بڑا. میری زندگی کا ایکسپیرینس مجھے بتا رہا ہے کہ دنیا میں ماں باپ کے رشتے کے بعد جو خوبصورت رشتہ ہے جی وہ میاں بیوی کا. اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. انڈرسٹینڈنگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک نے بھانڈے دھوئی جانا تو دوسرے نے جتیاں ماری جانیاں. اس طرح کے چکر کوئی نہیں ہے. اس میں مل جل کے سارا حساب کتاب ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہے میری بات آخری ہے، میری بات آخری ہے، یہ تمہاری بات آخری ہے. یہ ہے بھی فضول سی باتیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، میں ایک بات پہ بڑا اسٹرانگلی بلیو کرتا ہوں کہ جن گھروں میں خواتین ڈومیننٹ ہیں وہاں پہ میں نے بہت سے ٹربل دیکھی اپنی فیملی میں بھی، ارد گرد بھی. اور جن گھروں میں مرد ڈومیننٹ ہے، ان نیسیسری ڈومینیشن کی بات کر رہا ہوں میں، وہاں بھی بڑی میں نے خرابیاں دیکھی ہیں. یہ ایک بیلنس ہوتا ہے، یہ بیلنس ہوتا ہے اور اس کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلتا ہے. میں اپنی پرسنل مثال نہیں دینا چاہتا کیونکہ بے شمار لوگ یہاں بیٹھے 17-18 ہوتے سنتے پہ رہے. لیکن مجھے آئی ایم ویری ہیپی کیونکہ میں نے کبھی اپنے میرے گھر میں میری وائف کے معاملات میں نے انڈرسٹینڈنگ، بلکہ بچے سمجھ نہیں لگن ڈی کہ ماں کو جانے ماں کہتی پیو نو پوچھو، پیو کو جانا پیو کہنا ماں نو پوچھو. اور بچے کنفیوز پوچھتے بدماش کہڑا جنوں بڑا کہڑا چودھری کہڑا کرتا سمجھ نہیں لگ رہی. سو اس سے یہ ہوا کہ ہمارے بچوں کی پرورش جو ہے نا نسبتاً ڈفرینٹ ماحول میں ہوئی. سو یہ آپ نے اگلی نیشن کو، اپنی جنریشن کو اپنے گرو اپ کرنا ہے. اس میں بیلنس بڑا ضروری ہے. ایشو ہوتے ہیں، آرگومنٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک چیز میں بڑی سٹریس سے دیکھ کے ہمیشہ سے کہتا ہوں، یہاں پہ اگر خواتین سن رہی ہیں، بچیاں سن رہی ہیں، کوئی بچہ کو ہے، تو میرا ان سے یہ ہے کہ عورت کی خوبصورتی اس کی نرمی میں ہے، اس کی سختی میں، اس کی ضد میں بالکل بھی نہیں ہے. برباد ہو جاتی ہر ایک چیز. آپ یقین کریں، میں نے اپنی زندگی میں جتنی خواتین کو نرم دیکھا ان کو میں نے حکومت کرتے دیکھا. عقل مند عورت جو ہوتی ہے نا، وہ اپنے خاوند کو بادشاہ بنا کے خود ملکہ بن جاتی ہے. جو تھوڑی سی بیوقوفی کرتی ہے وہ خاوند کو نیچے لگانے کے چکر میں اکیلی بیٹھی ہوتی ہے.
سو یہ سارا انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. عزت کا احترام کہ میں گھر میں میں روٹی پکا لیتا ہوں, میں آٹا بھی گوندھ لیتا ہوں, میں کپڑے بھی دھو لیتا ہوں, میں کافی ہینڈی ہوں اپنے گھر میں. میرے بچے اکثر مجھے کہتے ہیں بابا کین یو کوک سم تھنگ فار اس, تو میں کبھی بنا بھی لیتا ہوں ان کے لیے. لیکن میری وائف نے مجھے, ہمارے گھر کا ماحول ایسا, وہ کبھی کام کرنے کو اس نے کہا ہی نہیں مجھے کہ تم یہ کرو تم وہ کرو. ہم نے ڈیسائڈ کر لیا کہ اس نے گھر چلانا ہے, میں نے باہر کا کام کرنا ہے. سو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوگی. لیکن کچھ بیویاں کام کر رہی ہیں, جب وہ کام کر رہی ہیں تو ان کو اب خدا کے بندو ان کو دیکھو کہ وہ گھر میں کیسے کام کر سکتے سارا دن آ کے, باہر بھی کام کرے گھر میں بھی کام کرے, تو آپ کو گھر میں ان کا پورا ساتھ دینا پڑے گا. اس طرح نہیں ہو سکتا وہ باہر بھی جاتے گھر بھی آوے تھے کام بھی کرے. تو بحیثیت مرد اللہ تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ایز اے پرووائڈر. یہ ساری ذمہ داری مرد کی ہے. عورت اگر کام کرتی ہے اس کی مہربانی, اس کے اوپر کوئی فرض نہیں ہے, لیکن اس کی ڈیوٹی ہے اگلی جنریشن کو جو ریز کرنا, تو وہ اس کو اپنی ڈیوٹی لینی چاہیے. قصہ مختصر یہ ہے جی کہ سارا کہانی ہے جی ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو سمجھنے کی. یہ بڑا خوبصورت رشتہ ہے, اس سے پیارا رشتہ ہے کوئی ماں باپ کے بعد میرے خیال میں. تو باقی وراثت کی بات بھی اسی طرح یار دیو سارا کتنے لے جانے ہیں, قبر دے وچ لے جانی ہے, دے دو مربع ساری بھنوں تے منڈیاں ونڈ دیو, نو پرابلم. کیا فرق پڑتا ہے. اوور ٹو یو. جی سر, تھینک یو سر. جی فہیم صاحب واپس آ گئے ہو؟ نہیں آئے. جی بہن آپ سیٹسفائیڈ ہوئی ہے قبلی بہن؟ آج تو آپ بڑی خوش ہیں, آج تو آواز ہی نہیں ساری آ آپ رہی ہے اس کی کہیں سے. بھائی جان میں صبح سے یہ بات وہ جو نظر بھائی کیا, اس کو میں 4 گھنٹے ہے میں اس بات میں بات کرتی ہوں کہ ہمیشہ ایک دوسرے کے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور احترام کرنا, توافق کرنا, موافقت کرنا, احترام کرنا بھی عورت اور میاں کے بیچ میں. اگر یہ چیز نہ ہو, ایک دوسرے کو مدد نہ کریں, نظر یہ صاحب تسی آپ ہمیشہ ہی یہ خود گئے ہوتے ہو ہیں. سر تسی آپ ہی خود گئے ہو, کی چکر ہے تھوڑے بھی. مگر ایک بات بتاؤ کہ کبھی کبھی اس جگہ کو میں دیکھتی ہوں کہ مرد ایسے میاں ہے کہ میرا بولتی آتی ہے, سوری جو میں بولتی ہوں کہ اس کو عورت سنبھالتی ہے. یہ پتہ ہے کیا, یہ ایسے ہمیشہ عورت اس کو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا کرنا ہے کہ اس کو بس اپنی چکر میں ہے. اچھا مگر چلے میں ٹھیک ہے یہ بہن, نہیں کرتی. جی جی قابلی شکریہ. بہن 1 منٹ سر, عابد بھائی صرف 1 منٹ. بھائی میوٹ کر دے نظر بھائی. جی قابلی بہن, وہ جو سوال تھا نا ان کا, وہ ایک اسپیسیفک ٹاپک کے بارے میں تھا. اگر یعنی ہو سکتا ہے وہ اتنی ڈیبیٹ ہماری ہوئی, لیکن ان کا جو سوال تھا نا وہ یہ تھا, وہ لباس کے معاملے میں تھا کہ اگر مرد اپنی عورت کو کسی خاص قسم کا لباس پہننے سے منع کرے تو کیا اس کو مان لینا چاہیے. تو یہ سوال تھا بیسیکلی. بھائی جان میں نے یہ بات نہیں کہ کپڑے کی وجہ سے ایک دعوت کرنے جگہ جانے کا, باہر جانے کا. بھائی جان ہمیشہ ہم لوگ, میں ایک عورت ہوں, میرا وہ خود فکر کرنا ہونا چاہیے کہ میں ایک مسلمان ہوں, ایک ٹرو. افغان ہوں, کیسے کپڑا میرے کو کپڑا پہننا چاہیے. یہ میرا عزت میرا ہاتھ میں ہے پہلے, بعد میں ایسے کرتی ہوں. اگر میرا میاں کہتے کہ نہیں اس کلر کو مت, کلر یا یہ ذرا کوئی وہ ہے کہ مت, اس کو مجھے پسند نہیں ہے, اس کو عورت کوشش کرے کہ اس موقع کو نہیں لے کر آئے کہ میرا میاں کو اس کو پسند نہیں ہے. مجھے سمجھ آیا کہ اتنا عرصہ میں اس کے ساتھ رہتی ہوں, میں اس کو پتہ ہے کہ میرا میاں اس کو اچھا نہیں لگتے ہے, کیوں میں اس کو وہ کروں. پہلے خود کو, بعد میں اس کو فکر کروں کہ میں خود مسلمان ہوں, بعد میں میرا میاں, میں اس کو سب اس کو اخلاق مجھے پتہ ہے, مگر مجھے سمجھنا ہونا چاہیے کہ میرا فیملی میں کوئی پرابلم پیدا ہونے سے پہلے مجھے پتہ ہے کہ میں کیا پہن لوں. یہ میرا نظر یہ ہے. شکریہ.
یہ اچھی بات ہے کہ سینس آف رسپانسبلٹی ہونا چاہیے، لیکن میرا خیال ہے ان کا سوال اس بارے میں تھا کہ جن لوگوں میں یہ سینس آف رسپانسبلٹی نہیں ہوتا اور وہ کلر سے ریلیٹڈ نہیں تھا، آئی تھنک وہ تھا کہ وہ ڈریس جو ہے نا وہ کتنا ماڈسٹ ہے، وہ نہیں ماڈسٹی کے میں کلر کا ایک ایگزامپل، کوئی بات نہیں، ایک ہاں شرٹ پہنا یا کوئی ہاں وہ بالکل چھوٹا ایسے ہی موٹا، ہے۔ بھائی جان میں بار بار میں کہتی ہوں، اور بھی کہتے ہوں، مجھے اگر میں ایک افغانی ہوں، میں مسلمان ہوں، میرا ایسا کپڑا پہنا چاہیے کہ ایک مسلمان عورت کے لیے، ایک افغان عورت کے لیے، بعد میں مجھے خیال کرنا ہونا چاہیے، بعد میں اگر مجھے پتہ ہے کہ اس گھر میں میرا میاں اس کو اچھا نہیں لگتے ہے، اس کو میں سمجھنا ہونا چاہیے کہ میرا میاں پسند نہیں ہے، کیوں کروں اس بات میں؟ مگر اگر میں ایک سہیلی کے پاس جاؤں، اس کو پتہ ہے کہ میرا سہیلی کیسے ہے فیملی، اور وہ کیا کہتے کہ نہیں مت جاؤ، میں نے کہا کیوں؟ مجھے ریزن بتاؤ۔ اگر مجھے پتا تھا کہ وہ اچھا عورت نہیں تھا، میں خود نہیں گیا تھا نا۔ مگر ہمیشہ ایک میاں اور بیوی کے بیچ میں ہمیشہ کوئی بیلنس بہت بہت ضروری ہے۔ شکریہ۔ عابد بھائی، یہ نائلہ بہن کو اوپر لیجیے گا ذرا۔ میں بلا رہا ہوں سر، وہ میں نے اسے کہا بھی ہے نالا اوپر آ جائے، وہ آ نہیں رہی، میں نے وہ انہیں مجھے 2 تو دفعہ لگتا ہے بڑا زبردست ٹاپک آج انہوں نے ہمیں دیا ہے، تو ہاں دیکھنا جی۔ جی جی وہ نائلہ کے بندے نے جی منع کیا ہوا السلام ہے۔ علیکم۔ علیکم نہیں السلام سسٹر۔ جی نہیں، وہ میں نے کہا میں بس اب سنوں گی کیا سب کہہ رہے ہیں۔ نہیں تم ادھر آگ لگایا خود چلے۔ او استغفر، میں نے ویسے آگ میں نے نہیں لگایا۔ مذاق کیا نہیں نہیں، میں نے تو بس ایک نا، میں نے ویسے بات کی ہے نا، میں نے کہا دیکھو، مجھے لگتا ہے کسی کو میرا سوال پورا سنا کوئی نہیں، بس وہ ایک پوائنٹ نکالا کہ خود پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے بولا تھا کہ اگر مرد، مطلب یہ نہیں میں کہتی ہم عورتیں ہم کیوں ظلم برداشت کریں، اس طرح کا فضول والا ظلم کیوں؟ ہماری بھی تو بیٹیاں ہیں، کل کو اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کے ہمارے متھے بھی لگ سکتے ہیں بندے۔ لیکن میں یہ کہہ رہی تھی کہ جیسے مطلب میں کہہ رہی تھی کہ اگر میاں ہر آپ کی مطلب ضروریات پوری کر رہا ہے، ہر چیز کا مطلب اس نے آپ کا خیال رکھا ہوا ہے، اگر وہ ایک چھوٹا سا، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ تم یہ کپڑے یعنی کچھ یا ادھر نہ جاؤ، اس کو پسند نہیں، باہر جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں ویسے بھی گھومتی پھرتی رہتی ہیں، تو اس کو وہ پسند نہیں کہ باہر جائے، یا لباس اس طرح کے نہیں اچھا لگتا باہر پہننے میں، تو میں نے بس یہ مطلب پہلا بھی آپ دیکھیں نا، میں نے پوائنٹ کیا رکھا تھا، میں نے کہا کہ اگر میاں اچھا ہے بیوی کے ساتھ، لیکن وہ آپ سب بھول گئے ہیں، تو آپ نے کہا کہ جی وہ میں نے نہیں اگر میں تھوڑی آپ کو بیک ورڈ ہوں۔ بالکل، میں آپ کو سوال بھی سمجھ لیا پہلے سے کہ میں دیکھو سسٹر، میں دیکھو میں آپ کو یہ سوال دوبارہ میں جواب دیتی ہوں۔ میں نے کہا کہ دیکھو میرا میاں اگر اس کا میں ایک چھوٹا سا ایک کپڑا پہن لوں اور مجھے پتہ ہے کہ میرا میاں اس کو اچھا نہیں لگتی اس کپڑے کو اور باہر جاؤ، میں کوئی پاگل ہوں میں اس کو پہنتی ہوں؟ نہیں کچھ ہوتی ہیں نا، مطلب چلے ہمارا تو وہ ٹائم عورت گزر گیا، اپنی زندگی لیکن کو سوچتی نہیں ہے آج کل کی جو میں ایکچولی میں آج کل کی جنریشن ہے نا، میں ان کے لیے بات کر رہی ہوں کہ جس طرح کی آج کل کی جنریشن، آج کل جیسے لڑکیاں ہیں، تو ان کی میں بات کر رہی ہوں، میں اپنی تو خیر الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نہیں ایسا۔ میں ویسے مثال دیا، دیکھو اچھا میاں نائلہ بہن، ایک کویسچن ہے یہاں پہ یہ سب اگر جوانی اجازت ہے ہے۔ تو۔ جی جی یہ قابلی بہن کہتی ہے نا، پھر بھی میں ریزن ضرور پوچھوں گی کہ یہ میں کپڑا کیوں نہیں پہنوں گی، میں ریزن ضرور پوچھوں گی۔ آپ مجھے بتائیے کہ ریزن پوچھنی ضروری ہے، مجھے یہ بتائیے۔ نہیں میں آپ کو جواب دیتی ہوں چودھری بھائی، میوٹ نہ کریں۔ میں کہتی ہوں یہ لو اگر جی۔ آپ میرے بات نہیں سمجھ آیا آپ کو، میں نے کہا کہ ہاں یہ لے لو۔ اگر مجھے پتہ ہے کہ میرا میاں اس کپڑے کو پسند نہیں کرتی، کیوں میں اس کو پہن لوں؟
मुझे समझना होना चाहिए कि मेरा मियाँ इस कपड़े को पसंद उसको पसंद नहीं है, क्यों मैं उसको वो जो उसका पसंद नहीं है और मेरा घर को वो माहौल ख़राब होते, मैं कोई पागल हूँ मैं उसको और उसको छेड़ने के लिए या ज़िद करने के लिए? कभी भी ऐसे मैं नहीं करती हूँ और ये अच्छा बात भी नहीं है। और अगर मैं एक सहेली के पास जाऊँ या बहुत अफगानिस्तान में पाकिस्तान में मुझे तो नहीं पता है, मगर अफगानी लोग बहुत ज़्यादा कहते हैं कि आपको अपनी बहन को घर मत जाओ। क्यों भाई? ये मेरे बहन है, वो अपनी बहन घर जाती है, मेरे को इजाज़त नहीं देती। ये तो हुक्मरानी है ना, ये हुक्मरान रवैये को मैं क्यों उसको वो करूँ कि मेरा क्यों इजाज़त नहीं देती है मेरे बहन के घर? अफगानिस्तान में बहुत ये ज़्यादा है, अपनी अम्मी के घर मत जाओ, अपने भाई के घर मत जाओ, मगर अपनी फैमिली को कुछ नहीं बोलते। अगर वो जो कपड़ा कहते हैं कि ये ज़रा नंगा है, ज़रा वो है, वो मुझे पता है कि मेरा मियाँ उसको पसंद नहीं करते, मैं पहनते भी नहीं हूँ। इस ज़रूरी भी नहीं कि मैं अपने मियाँ को बेहतरामी करके वो उसको पता उसको अच्छा नहीं लगता है मैं उसको पहनूँ। कभी भी ज़िंदगी में ऐसे नहीं करना। वो जो नीला सिस्टर कहते हैं कि न्यू जनरेशन जो है ये वो लड़का भी न्यू जनरेशन उतना वो सोच नहीं करते जैसे हम लोग हमारा जनरेशन करता था। अभी इतना वो नहीं करते, ये सब ये जवानों में ऐसे है। चौधरी भाई आप समझ आए आप जी मेरा जी जी बात? मैं समझ गया, थैंक यू इसमें सो एक मच। सवाल और है कि अगर कोई बीवी अपने हस्बैंड को कहे कि फलां रंग के या फलां डिज़ाइन के कपड़े आप ना पहने, तो क्या वो मानेगा? नहीं, वो कहते हैं मैं मर्द हूँ। मैं मान लांगा यार, मैं फौरन मान लांगा। नजर भाई मेरा हाथ बॉबी बैठ के आपके साथ नहीं नजर वो भाई ऐसे है कि अपनी पसंद को उसी की पसंद में ढाल लो ना, उसी से पूछो कि मैं कौन सा लूं, वही लेके देगी ना आपको। तो फिर वो जो मर्जी कलर ले दे वही पहनो, आप अपनी मर्जी करो ही ना यार, क्या जरूरत चौधरी है? भाई जिंदगी सुकून से गुजारनी है तो। अल्लाह करे कि ऐसे हो आपको। नहीं, वैसे यार वैसे लॉजिकल हम बात हम ये है बहस में कि पड़े जो हैं, कपड़े मजाक वाली आपने बात पहने है। होते हैं, जो कपड़े आपने पहने हैं वो तो आप खुद नहीं देख रहे ना, वो तो दूसरी देख रही है, तो उसी की पसंद से पहनने चाहिए। वो बात तो ठीक है। भाई मेरी बात सुने, मैंने ना पिछले महीने 2-3 शर्टें मुझे बेगम ने पिंक कलर की ले दी। अब मैं कभी कभी लाइव पे आता हूँ अब मैं उसकी पसंद की पहन रहा हूँ। अब मुझे दोस्त कहते हैं कि यार आप पिंक कलर पहन रहे हो, मैं अब क्या बताऊँ उनको, मुझे ये बताओ। आप बेगम को ब्लू कलर के कपड़े लेते हो आपके बाबा। साथ भाई आपके साथ हाथ हो गया। जब ये कलर बहुत पुराना हो गया, इस कलर में दोबारा खरीद लो। नहीं अब ठीक है ना काबली बहन, अब ठीक है ना, मतलब मैं तो मतलब खुश कर रहा हूँ ना, मैं तो अपना पूरा हक आफरीन अदा कर रहा हूँ। आफरीन आफरीन ऐसे करना जी चाहिए। नायला एक सेकंड दीजिएगा नायला बहन। अब आपको पता चल गया ना हमारे ये सारे भाई माशाल्लाह हाकम है अपने घरों के। बिल्कुल बेशक ऐसा वो ही है। नहीं बस ठीक है शायद पता नहीं फिर मुझे शायद नहीं, वो काबली आजकल के बहन ने ना बच्चों के बहुत लिए मैं अच्छी कहती बात हूँ की थी कि उन्होंने कहा था ना कि मैं अब ऐसी बात करके अपने घर का माहौल क्यों खराब करूं। तो बात ये है कि ये छोटी सी बात के लिए आप अपने घर में वो फसाद क्यों बर्पा कर लें। वो 3 भाई शर्ट पहन रहे हैं पिंक, वो घर का माहौल तो नहीं खराब हो रहा ना, पिंक शर्ट पहनने से कौन सा नुकसान हो जाता है। ये वैसे हकीकत बात है। मेरी भी ना रिलेटिव भी नई शादी हुई, तो मतलब कि जो मेरी बीवी ने मेरे लिए कलर पसंद किया वो मैरून कलर था। तो जब मैं पहन के पहली दफा गया अच्छा, तो मेरे जो दोस्त 20-25 साल पुराने दोस्त थे, तो वो मुझे यही कहते यार ये कलर हमने पहले कभी पहने नहीं देखा तुझे। तो ये चीजें होती है, फिर नहीं बंदे को आपको थोड़ी ये सी नहीं कहा टीसीएस की डिलीवरी करने आए हैं आप? दोस्त तो यही कहते हैं, लेकिन किशोरी बाद भाई में हाँ जी आप वो बताएं इसी मुझे, बात वो जो भाई कह रहे थे ना कि अगर वो कहे कि ये कलर नहीं पहनना तो आप नहीं पहनेंगे, वो भाई अब तो पहनते ही उन्हीं के पसंद के कलर हैं, आप बताएं।
अच्छा जैसे भाई अब मैं हर अपने वो शायद हर एक का अपना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, क्योंकि मैंने तो ये देखा ना कि जैसे मेरे हस्बैंड ने अगर उन्होंने किसी चीज़ से मना किया तो मैं मना हुई हूँ, मतलब ये तो खैर मुझे खुद भी पता है ये अच्छा ये बुरा। अब इसका मतलब ये है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे आज़ादी नहीं दी, मैं गाड़ी भी चलाती हूँ, ठीक है, सब कुछ है, मुझे इतनी आज़ादी है, मेरा जब दिल करता है मैं बाहर भी जाती हूँ। तो अगर वो किसी चीज़ से मुझे मना करता है तो फिर मुझे मना होना चाहिए कि नहीं? चले आप मुझे बता दें। मैं एक सवाल करती हूँ सिस्टर आपको। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। वो भी यही कह रही, काबली सिस्टर भी यही कह रही, वो कह रही कि जब तक कि कोई ऐसा मसला ना हो, जैसे सहेली से मिलने से मना कर दिया विदाउट रीजन, या अपनी नहीं, सहेली से भी कर सकता है मेरा ख्याल है, लेकिन बहनों से या खूनी रिश्तों से नहीं कोई मना कर सकता। ये मुझे हाँ लगता नहीं, है वो तो एक्सट्रीम वैसे ये तो पागल होते हैं जिस तरह की हरकतें करते हैं। नीलर सिस्टर देखो, अगर सब कुछ आपको मियाँ करते ही वो सब कुछ, मगर आपको कहते हैं कि आपको अपनी बहन घर मत जाओ, आप क्या करते हैं? तो फिर मुझे उसकी बात माननी चाहिए। जब वो मेरी सारी बातें मान रहा है तो मेरे ख्याल से मुझे माननी चाहिए। नहीं, और आप और उसको दूसरी अपने बात घर है कि बुला रहे हो ऐसे बहन नहीं को। करती हूँ। हाँ ये बिल्कुल अच्छी ऐसा भी वो हो सकता है, नहीं, और अपने ये घर भी भी हो बुला सकता है, सकती हूँ। और आपको रीजन भी पूछना चाहिए, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है कि किस वजह से, हाँ यानी वो, वजह क्या है। हाँ जी, वो सारी बात है। उस टाइम तो अल्लाह ना करे कभी इस तरह का नहीं कोई नहीं टाइम आए नहीं काबली जी बहन जब जब हम वो अपनी बहन के घर नहीं ना जाने देता, मतलब लड़की की बहन के, तो उसकी बहन को फिर वो इजाज़त ले ले, मैं अपने घर बुला लिया करूँगी, तो रोज़ वो बच्चे भी ले आए, सब कुछ ले आए, इधर ही रहे 2 दिन, खाना शाना खिलाएगा, फिर वो कहेगा नहीं नहीं आप जाएं मेरे को उधर ही भी जाएं। तुम ही लेकर जाओ। इधर जाए, उसको भी लेकर, मगर मेरे को इजाजत नहीं देती कि अपने घर वो बहन के घर नहीं नहीं। पता है क्या, पता है क्या, आजकल आजकल की जनरेशन की इसलिए बात कर रही हूँ कि आजकल जो बच्चियाँ ना वो समझती नहीं ना बातें, क्योंकि थोड़ा टाइम जब शादियाँ होती हैं ना उस टाइम थोड़ा सब्र करना पड़ता है। ये नहीं कि एकदम से आपको हर चीज़ ही आपको मिल जाए कि जी आपने ये बोला तो ये भी ठीक है, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, इस तरह होता नहीं। मैं इसलिए ये बात कर रही थी कि थोड़ा अगर सब्र, और औरत भी अगर सब्र करे ना तो अल्लाह ताला खुद ही आसानियाँ पैदा कर देता है। तो इसलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये वजह थी। ये मैं सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये बहन ने बात की ना सब्र वाली, सर दिस इज अ की, ये मजाक नहीं है, ये दिस इज अ की। सब्र जो है ना जी, औरत का सब्र, इससे बड़ी ताकत मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी नहीं है। क्योंकि मैं बेसिकली ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आई एम जस्ट अ बिट शॉर्ट टेम्पर पर्सन, मुझे गुस्सा जल्दी में आता है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी है कि, और मैं शुरू में आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं रात को एक दिन शादी को 2-4 दिन हुए थे, मैं रात को लेट आया, मेरी वाइफ ने मुझे फ़ोन किया, पूछा तक नहीं कि तुम किधर हो, कैसे हो, कैसे। सुबह के टाइम जाके ना 3-4 बजे उसका रिंग आया कि आपने घर आना है। कि मैं सो जाऊं, मैं परेशान हो गया, मैं कोई सुती नहीं जागती पई है। अब आप देखें उसकी उस नरमी ने, उसने कहा कुछ नहीं, बगैर पीछे उसने किस तरीके से मोल्ड कर दिया। उसके बाद मुझे नहीं याद पड़ता मैं कभी लेट गया हूँ, या उसने मुझे एक दफा नहीं कहा क्यों आए थे, मुझे बताया क्यों नहीं, तुम कहाँ बैठे थे, मुझे क्या पता तुम किसके पास थे, नथिंग एट ऑल। उसने कहा ठीक आ जाएगा सवेरे आके मुझसे, मैं सो जाऊँ कि तो नहीं आना था। मैं यार उसके बाद अब यकीन करें, मुझे नहीं याद पड़ता मैं कभी लेट घर गया हूँ 10 बजे के बाद। तो ये जो खूबसूरती है ना औरत की सब्र वाली, मेरी बात एक मिनट मुझे करने दें। अच्छा अब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एक लड़की है मेरी अजीज है, वो 2 साल से घर नहीं गई, अपने पेके नहीं जा सकी, क्यों? हस्बैंड नहीं इजाजत देता। लेकिन शुरू में लड़ाई हुई है, उसके बाद उसके माँ बाप ने भेज दिया, लेकिन अब वो दोनों इतने खुश हैं जिसका वो साहब नहीं बात। फिर वो कहाँ पे आ गए? सब्र पे। अब वो घर भी आ रही है, घर भी जा रही है, सारा कुछ हो रहा है। ये 4-5 साल में दुनिया बदल गई है। ये औरत के अंदर सर इतनी ताकत है कि आप अंदाजा ही नहीं, औरत को शायद खुद भी नहीं पता होगा उसको अल्लाह पाक ने किस खूबसूरत, क्योंकि बच्चे पालना ये खाला जी का बड़ा नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे को देखना, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए। किसी मर्द को दे ना एक दिन बच्चा रखे और आधे घंटे बाद उसको रोना शुरू कर देगा, मैं किस हिसाब में फंस गया हूँ। और माएँ तो सर सुबह से लेकर शाम तक उनके पास बैठती हैं। सो औरत की जो ताकत है ना वो सब्र, और औरत की ताकत, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी घर को आबाद करने के लिए सबसे की जो है ना वो यही है। ओवर टू यू जी नजर भाई, इसमें मैं आपको बिल्कुल सेकंड करता हूँ कि देखिए सबसे ज्यादा दुनिया में जो बिजनेस है ना, सबसे ज्यादा बिजनेस वो पहले साल में नाकाम होते हैं किसी भी बिजनेस में ना, यानी क्योंकि सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त आता है, एक नई कहते हैं ना कि नया बिजनेस होता है, काफी डिफिकल्टीज आती है, आपको पता नहीं होता क्या करना। इसी तरह जो सबसे ज्यादा शादियां है ना वो भी फर्स्ट ईयर में ही नाकाम होती है। अगर आपने देखा हो बहुत सारी शादियां पाकिस्तान में भी अगर देखे, रिकॉर्ड जो है ना डाइवोर्स रेट जो हमारी हिस्ट्री में जा रहा है,
اس کی وجہ یہ کہ ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہوتی ہے اور صبر نہیں ہوتا. مطلب کہ جب بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ یعنی ایک شادی ہوئی ہے، اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشن ہے، جب وہ ایکسپیکٹیشن ذرا سی بھی کہتے ہیں نا وہ چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہیں نا، تو بجائے وہ رف پیچ جو ہوتا ہے یا وہ ایک ٹیمپریری پیچ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ صبر کر کے اور ایک دوسرے کو ٹالریٹ کر کے گزارا جائے، تو بجائے اس کے کہ وہ فوراً فیصلہ لے لیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ آگے جا کے یہ چیزیں بہتر بھی ہو سکتی ہے. اور ایون قرآن پاک میں موجود ہے کہ اگر تمہیں اپنی وائف کی کوئی نا عورت کی اگر کوئی برائی نظر آئے تو فوراً ڈیسیژن نہ لے لو، بلکہ یہ دیکھو کہ ہو سکتا ہے اللہ نے یقیناً اس میں کوئی اچھی خوبی بھی رکھی ہوگی. اور میں وہ ایک ایکٹر اور ایکٹریس کا نا انٹرویو سن رہا تھا، یہ ریمبو تھا اور اس کی وائف تھی، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کی شادی کیسے چل گئی، یعنی شوبز میں تو شادیاں نہیں چلتی. تو اس نے بڑی ایک زبردست بات کی، کہتے ہیں کہ ہم تقریباً 30 سال ہمیں ہو گئے ہیں، ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب بھی اگر مجھے غصہ آیا ہوگا نا تو میری وائف جو ہے نا وہ کمرے سے چلی جائے گی اس وقت، اور اگر میری وائف کو غصہ آئے گا تو میں چلا جاؤں گا. یعنی ہم کبھی بھی نا غصے کی حالت میں آرگیو نہیں کریں گے ایک دوسرے سے. تو یہ ذرا سی بات ہوتی ہے، یعنی کہ ایک ٹیمپریری مطلب کہ اس سے بندہ اگر وہ اس پیچ سے نکل جائے تو چیزیں صحیح ہو جاتی ہے. لیکن وہ انفارچونیٹلی وہی جو ہے نا اسی وقت شیطان انسان سے ایسا کام کروا دیتا ہے غصے میں کہ بس وہ سارا کچھ خراب ہو جاتا ہے. اچھا نظر بھائی فہیم صاحب ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਨਾਨ ਲੈ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਹੇਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ. ਮੇਰੇ ਕੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਫੇਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਨਾਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? چلے پھر آج کی براڑ نیلا کے نام. جی بہن نیلا، آپ سوال اٹھائیں اور بھائیوں سے جواب لیں. اچھا بھائی، بس میں نے جو سوال کرنا تھا میں نے کل میں نیا سوال لے کے آؤں گی چلے کوئی، تاکہ ابھی مجھے کوئی سوال نہیں یاد آ رہا. یہ تو بس میں نے نارمل ابھی پتہ ہے کیا، سوال دراصل ہمیں کچے نا ہیں. بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے. مقصد تو یہ ہے نا کہ ہمارے بچے کیوں آج کل اس طرح ہو رہے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں اور 1 سال بھی نہیں نکلتا اور طلاق ہو جاتی ہیں. یہ مسئلے اس وجہ سے کہہ رہی تھی کہ لڑکی کو صبر بھی کرنا چاہیے تھوڑی ٹائم. یہ نہیں کہ اب کوئی آپ کو آپ ظلم کر رہا ہے، آپ کو مار رہا ہے تو چپ کر کے مار کھاتے رہو. یہ ابھی نہیں میں کہتی کہ مارتا روز پٹائی کر رہا تو روز ہی مار کھاؤ. نہیں، کیا میں نے تو میں اپنے آپ کو ایک بیٹوں بات سے عہد بتاؤں، لیا ہوا ہے، اگر میرے داماد نے میری بیٹی کو مارا تو تم نے جا کے اس کو پھڑکانا ہے. عامر بھائی جی السلام آ علیکم. جاؤ تم میرا بھائی ہے. وعلیکم السلام. جی سارے فہیم صاحب واپس آ گئے. نظر صاحب سنیے فہیم صاحب. جی فہیم صاحب آج کیا کیا، کس طرح کیا، کیوں کیا، آپ بتائیں ہمیں. اوور ٹو یو سر. لگتا ہے کہ وہ جو آج کا ٹاپک ہے ابھی تک ختم نہیں ہوا، میں آتے ہی سنا ہے. قابلی بہن بڑی خوش ہو رہی تھی. اوے آج بولیے. اچھا فہیم صاحب آج پہلی دفعہ اتنا بولی ہے ہماری بہن، یہ تو خاموشی سے سنتی ہے. ہاں بڑی اچھی بات ہوئی ہے یہ. میں تو شکر میں آج تقریباً 1-2 گھنٹے بولتی رہی ہے، ویسے میں بولتی بہت. اپنے زبان کو بہتر کرتی رہتی نہیں مجھے تو بڑی یا خوشی ہوئی. اپنی زبان کو بہتر کرتی رہی ہیں یا اپنا غصہ نکالتی رہی. ہوں دونوں. اپنے دل کا کہانی بتا دیا. نہیں اچھا ہو گیا. اچھا نہیں، اصل میں وہ میرا فون اس لیے مصروف تھا کہ خان صاحب کے لیے ہم فنڈ ریزنگ کر رہے ہیں، تو وہ اس کی چیزیں طے ہو رہی تھی کہ کیا کرنا ہے. تقریباً 500-600 کے قریب لوگ آ رہے ہیں، تو کیسے کرنا ہے اور کیسے نہیں کرنا، تو وہ کروا رہے ہیں. اس میں لگا رہا ہوں میں. فہیم بھائی دیکھو، یہ جلسے کو اجازت نہیں دی ہے. اتنا میں پریشان ہوں، اتنا میں غصے میں ہوں ان لوگوں کے اوپر. اچھا چلے آپ کا غصہ میں ٹھیک کرتا ہوں. ہم، جو نادیہ خان ہے، جو انفارمیشن سیکرٹری کراچی کی ہے، ہاں، ان کے ساتھ کل میں نے پروگرام بھی کیا تھا. اوکے. بہت ایکٹیو ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا میرے ٹک ٹاک میں وہ جی جی. لیڈیز کا ایک کلپ لگا تھا، جو ایکچولی یہ میجر آرگنائزر ہیں. ان میں سے بہت ساری بہنیں
سزا بھی کاٹ آئی ہے، لیکن بہت ڈٹرمن ہے. ہوں، تو میں جب اس سے پروگرام کیا تو اس کے بعد میں نے اس سے بات کی لائک آف اسٹوڈیو. تو میں نے اس سے پوچھا کہ چلے میڈیا پہ تو ہم اور طریقے سے بات کر رہے تھے، تو آپ مجھے بتائیں کہ لوگوں کی کراچی میں کیا موٹیویشن ہے. ہوں، تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ فہیم بھائی جس طریقے سے یہ دبا رہے ہیں نا، لوگ اتنے ہی ڈٹرمن ہوتے جا رہے ہیں. جتنی یہ سختی کرتے ہیں نا لوگ، اتنے ہی ڈٹرمن ہوتے جا رہے ہیں. تو قابلی بہن بات یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی بندے کو غیر ضروری دبائیں گے اور یہ کریں گے، تو اس کے دل میں جو نفرت پیدا ہوتی ہے وہ زیادہ افیکٹو رول پلے کرتی ہے. ہوں، ان کے دماغ میں کہیں سے یہ خناس بھر گیا ہے کہ ہم ڈرا دھمکا کے لوگوں کو شاید ہم عمران خان کو الیکشن نہ جیتنے دیں. یہ ان کے دماغ میں کیونکہ ہمیشہ ساری زندگی جو ہمارے اسٹائل رہا ہے نا، جتنے جی، بھی چاہے وہ پاور کوریڈور کے جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کا یہ جو پوری ہماری فوج ٹریننگ لے کے آئی ہے نا، جی، تو اس میں ایک بات آ جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو دبا کے رکھیں گے. تو لیکن یہ بہت ہی غلط کر رہے ہیں اور اس کا ان کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. اس کی وجہ اچھا، یہ ہے، تو یہ اگر آپ اسے دیکھیں، اگر اسے تھوڑا 1 منٹ کے لیے کامن سینس پہ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کامیابی ہو رہی ہے. ایک تو خان صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ جب یہ مروت آیا تو اس نے کہا کہ خان صاحب اب قرآن پڑھتے ہیں، بہت ساری بکوں کا جو ہے نا اسٹڈیز کرتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو سچویشن میں اڈاپٹ کر لیا ہے. جب انہوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مینٹلی خاصے اسٹرانگ ہے. آپ کو اچھی طرح پتا ہے، چاہے دنیا کی جتنے مرضی برے ترین حالات ہوں، اگر لوگ اس کے ساتھ سیٹل کر جائیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. خان صاحب سیٹل ہیں، اور جیت خان صاحب کی ہو رہی ہے. ان انشاءاللہ، کی بری طرح فیلئر ہو رہا ہے کہ ان کے پاس کوئی کنٹرول ہی نہیں. ایز ان ٹرمز آف اس کو جتنا دباتے ہیں لوگوں کی ہمدردیاں ہوتی جاتی ہیں. اگر آپ لوگوں کی ہمدردیاں یہ روک سکے تو یہ الیکشن فوری طور پہ کروا دیں. بالکل، ابھی ان کا مقصد ہے 100% کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے الیکشن کروائیں. اب ہمارا کیا کام بن جاتا ہے؟ میں بلکہ یہ سوال کرتا ہوں نظر بھائی، اوسی بھائی، کہ ہم اب یہ کہیں کہ یہ الیکشن کے نام پہ بہت بڑا فراڈ ہو رہا ہے کہ جو پارٹی موجود ہے اس کو ان کے کینڈیڈیٹس بھی نامینیٹ نہیں کرنے دیتے، ان کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں. تو کیا ہے یہ؟ کس طرح کا الیکشن ہے یہ؟ کیسے بڑی آسانی سے انٹرنیشنل آبزرور اسے کیسے دیکھیں گے؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اس کے اوپر نظر بھائی ریگولر پروگرام کرنا چاہیے، اور پھر ان پروگراموں کو اگر ہم کلپ وائز بھی کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی ہیومن رائٹس کی اپنے پیج ہیں، ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، ان پہ بھی ہیں، ان پر باقاعدہ اس بات کو انسٹیگیٹ کیا جائے اور زیادہ پروگرام ہم انگلش میں کریں، جیسے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا. تو اس کو جتنا پروپیگیٹ کریں اتنا ہی بیٹر ہے. آپ اس کے اوپر سب لوگ، اوسی بھائی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی بالکل فہیم بھائی، بہت اچھی سجیشن ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر آپ کے کوئی اس لیول پہ کانٹیکٹس ہیں یا باقی ہمارے بھائیوں کے ہیں، تو ہم جو یہ انٹرنیشنل آبزرونگ باڈیز ہیں، ان کے جو کچھ نمائندے ہیں وہ یہاں ٹک ٹاک پہ بھی ہیں، وہ ٹویٹر سپیسز میں بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ، تو ان کو گائے بگائے ہم انوائٹ کیا کریں. اور انگلش میں بالکل آپ کی بات ہے کہ اس کو ہم انگلش میں کیری آن کریں. جی بالکل. میرے خیال میں اوسی بھائی آپ کا تعلق میڈیا سے ہے ویسے؟
नहीं फहीम भाई, बिल्कुल नहीं। मेरा मैनेजमेंट साइंसेस से है, तो मेरा मीडिया से नहीं है, लेकिन मेरा कॉर्पोरेट सेक्टर से है ताल्लुक। अच्छा, आप मुझे कहाँ बेस्ड हैं आप औसी भाई? मैं इस वक्त फहीम भाई, अभी इस वक्त मैं बॉस्टन में हूँ। अच्छा, बोस्टन में, आप अमेरिका वाली साइड पे, ठीक है। जी तो आप देखिए, पहली बात यह है कि मेरे पास ऑब्वियसली हमारे अपने तगड़े पेजेस हैं, जिसपे खासी फॉलोइंग है, तो उस पे तो हम कर सकते हैं। उसके बाद उसको हम अपने व्हाट्सएप ट्रांसमिशन पे वायरल करते हैं, बाकी इंस्टाग्राम पे, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे उन्हीं क्लिपों को हम करने के बाद आगे लेके जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल में नजर भाई की भी उस पे ग्रिप है। तो नजर भाई, आप बताएं कोई ह्यूमन राइट्स के ऐसे अदारे। ये तो मुझे पता है कि जब आप टिकटॉक में सर्च करते हैं तो आपको ह्यूमन राइट्स वॉच भी आ जाता है, और भी बहुत सारे अदारे आ जाते हैं जो यहाँ पे मौजूद है, टिकटॉक पे भी मौजूद है। यहाँ उनको टैग किया जाए, या उनके वो लोग जो समझते हैं, अगर वो हम उन्हें प्रोग्रामों में ले सके, उसके लिए आपके ज़हन में कोई आइडिया हो। मेरे ख्याल में नज़र भाई, इसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दी, फिर मैं औसी भाई को और बाकी लोगों को एंगेज करता हूँ। जी फहीम भाई अस्सलाम वालेकुम। तो सर मैं ये जो है ना सजेशन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। इस बात को शुरू करने से पहले मैं छोटे से दो फिक्रे मैं ज़रूर कहूँगा। वो ये है कि जी ये पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है ना, ये बेसिकली इलेक्शन हार चुके हुए हैं। इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन हार चुके हुए हैं। जब आप मैच हार चुके होते हैं ना, फिर आप कोशिश कर रहे होते हैं कि यार इधर से अंपायर खड़े कर दो, फलानी कीजिए ना, विकेट खींच दो, फलाने का बैग उठा के भाग जाओ, फलाने को इस तरह कर दो, उस तरह कर दो। इसका ये साफ शफाफ मतलब ये होता है कि आप हारे हुए हैं, आप हार चुके हुए हैं। ये एक चीज़ तो ये कन्फर्म होगी। अब दूसरा ये है कि ये लोगों को जो उठाने और छिटाने वाला जो काम है, ये हमें वाकई करना चाहिए। और इसके लिए एक तो ये है कि शॉर्ट क्लिप्स, इसका बहुत अच्छा आइडिया है, उसको टैगिंग किए जाए इन ह्यूमन राइट्स की जो एसोसिएशन, उनके साथ एमनेस्टी इंटरनेशनल जिस तरह है उसके साथ कर दिया, ह्यूमन राइट वॉच है उनके साथ कर दिया। बड़े मीडिया ग्रुप्स जितने भी हैं उनको टैगिंग किया जा सकता है, उनको ईमेलिंग की जा सकती है, उनको क्लिप भेजे जा सकते हैं, उनको ऐसी वीडियोस भेजी जा सकती हैं जो पिछले दिनों बहुत ज़्यादा हुआ था। जिन दिनों इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुआ उन दिनों ये बहुत ज़्यादा आम था। मैं खुद भी अपनी जो वीडियोस थी उनको टैग करता था, ह्यूमन राइट्स वॉच को, DGI SPR को, इधर उधर मैं उनको टैगिंग करता था। अभी भी अक्सर जो मेरे ट्विटर्स होते हैं के ऊपर मेरा ज़्यादा एक्टिव तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है DGI SPR को जरूर टैग करो, ताकि उनको पता हो कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं। उनको बैठे अंदर कुछ नहीं पता, उनको ये पता कि सब ठीक है, अदली आ रहे हैं, बूट पॉलिश करके दे रहे हैं, ऐसी यूनिफॉर्म पा के जा रहे हैं और सारे सलूट पढ़ रहे हैं। उनको तो अंदर बैठे ये लग रहा है, उनको ट्विटर से पता लग रहा है, उनको सोशल मीडिया से पता लग रहा है कि लोगों को सेंटीमेंट क्या है। तो आई एग्री। और अगर आप गेस्ट इनवाइट कर सकें, गेस्ट इनवाइट करने चाहिए, हमें प्रोग्राम इंग्लिश में करने चाहिए, चाहे 10 मिनट का करें चाहे 15 मिनट का करें, वो करने चाहिए। उनके क्लिप्स हमें वायरल करने चाहिए। ये हमें इंडिविजुअली भी करना चाहिए, और अगर मिल बैठ के कर सके तो इट्स ए वेरी गुड आइडिया, और ये करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इससे हमने पीछे नहीं हटना। यही एक चीज़ है जो उनको रुकावट डाली हो, जिसने उनको। ओवर टू यू। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात है। पहले तो आप इस तरह कोशिश करें कि आप किन अदारों को अप्रोच कर सकते हैं, हम टैग तो करेंगे ही, इनमें से किसी को एंगेज किया जाए। तो मैं चाहूंगा कि किंग खान भाई, मैं घूम के वैसे ऑब्वियसली भाई की, किंग खान भाई, आप इस आइडिया को कैसे समझते हैं, और इसमें अगर आप किसी को जानते हैं ये हेल्प कर सकते हैं तो आप बताएं। किंग खान मेरे घर नहीं बोलेंगे, वासिफ के पास आप चले जाए। अच्छा चले। भाई कितनी दफा बोला है, गूंगे हैं किंग खान। ओह सॉरी 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 सर, सॉरी सॉरी नदीम भाई, सॉरी। अच्छा, वासे भाई, ओबियसली आप यूके बेस्ड हैं, नहीं यूके नहीं, आप सऊदी अरेबिया में हैं, सॉरी। आप क्या कहते हैं इसके ऊपर, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको कैसे हम लेके चल सकते हैं? वासे भाई। ये फहीम भाई, इसमें ना फाफिन का ऑफिस है मार्गला टाउन में, फ्री ओके एंड नेटवर्क ना, फाफिन जो इलेक्शन।
تو اس کے یعنی کہ ان کو ہم انگیج کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی ہمیں نا ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ مل سکتے ہیں کہ جو یعنی یا تو ہو سکتا ہے کہ نیوٹرل ہو یا پھر پرو پی ٹی آئی ہو, تو وہ شاید ہمیں یعنی ہیلپ آؤٹ کر سکے اس میں, کیونکہ یہ الیکشن کی ٹرانسپیرنسی پہ مطلب کرتے ہیں, سارا مانیٹر کرتے ہیں پاکستان میں نا. تو ان کے میں وہ ابھی میں ان کی ویب سائٹ بھی دیکھ رہا تھا, تو کافی زیادہ یعنی 6-7 ریپرزینٹیو ہیں ان کے نا. تو وہ میں آپ کو گروپ میں بھی سینڈ کر دیتا ہوں, ان کے نمبرز بھی دیے ہوئے ہیں. تو اگر ان سے ہم رابطہ کریں, کیونکہ یہ تو پری پول ریگنگ میں آ رہا ہے نا جو یہ کر رہے ہیں ابھی, تو اس کو سمپل سی بات ہے. آج اگر آپ نے نواز شریف کا بیان بھی سنا ہو, اور بیان تو نہیں ہے بیسیکلی یہ خبر نیوز آئی ہے سارے یعنی کہ اس نے سیاست ڈاٹ پی کے نے بھی کیا ہے کہ نواز شریف نے آج کہا ہے کہ وہ جو یہ لاڈلے والا ٹیگ ہے نا وہ ہٹوانا چاہتا ہے. تو اس نے اپنی ٹیم کو کہا ہے کہ مجھے جو ہے نا ایک آلٹرنیٹ بیانیہ بنا کے دو, کیونکہ یہ یعنی پورے پاکستان میں یہ تاثر جا رہا ہے, بلکہ تاثر جا چکا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مجھے لا رہی ہے. تو اس کے لیے اچھا اس نے اپنی ٹیم کو یہ کہا ہے کہ مجھے آلٹرنیٹ بیانیہ بنا کے دو. اب ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی وہی نورا کشتی کرے گے اور اسٹیبلشمنٹ کو یا جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو تھوڑا نا وہ رگڑا لگائے گی, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے. تو آنے ویسے والے دنوں میں مجھے لگتا ہے جی. ویسے بھائی آپ اس آفس میں جا سکتے ہیں, کوئی آپ پریکٹیکلی کچھ ایسی چیز کر سکتے ہیں؟ تو لاہور یہ اسلام آباد کا آفس ہے, لیکن میں اسلام آباد میں آپ کو کوئی پرووائڈ کر سکتا ہوں, یعنی کوئی بندہ اگر کوئی اسلام آباد میں اس نہیں طرح نہیں، میرے نیٹ پہ ہے 300-350 ٹی آئی کا. اچھا آپ ایک وہ بھی پتہ کریں, اصل میں جو پاکستان بیسڈ ادارے ہیں نا ان کے اوپر کہیں نہ کہیں ہمارے اداروں کی چھاپ ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ بالکل ایسی ہے, کمپرومائز بھی. میں بالکل سمجھ ایسی ہے. رہا تھا. جی سوری, کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ آج کل تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کو کنٹرول کیا ہوگا. آج کل تو میرا نہیں خیال کوئی ہماری ہیلپ آؤٹ کرے گا, لیکن آپ ہیں سمپل سی کہاں بات ہے. واسف بھائی, آپ اس وقت کہاں ہیں؟ میں سر ریاض میں ہوں, سعودی میں. اچھا ریاض میں کوئی ایسے ادارے ہیں, یا انہوں نے وہ تو سیدھی سیدھی بادشاہ تھا, انہوں نے تو کوئی ایسی جگہ رکھی, کیا ہے ایسے ادارے؟ جی یہاں پہ کوئی ڈیموکریسی یا کسی قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی الاؤڈ نہیں ہے, اور بالکل ہی یعنی یہاں پہ رول بھی بہت ہے. ابھی میں بتا بھی رہا تھا کہ کمپنی کا بھی یہاں پہ بہت پریشر ہے. ٹھیک ٹھیک, چلے آپ اس کو دیکھتے ہیں نظر بھائی, اور میں اوسی بھائی کی طرف آؤں گا. عامر بھائی, اوور ٹو یو سر, آپ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ اور آپ کو سر وہ ایک میری بات سنے, وہ نواز شریف نے میری گل کرا دے, بیانیہ میں بنا کے دیاں گا. چلو ٹھیک ہے جی. جی عامر بھائی, نہیں ایک منٹ, وہ بیانیہ تو پوچھ لے, کیا بیانیہ بنا کے دیں گے؟ مزہ لے رہے ہیں وہ, یار مزہ لے رہے ہیں. اب میں نواز کو ہی بتاؤں گا, آپ کو تھوڑا بتاؤں گا. میں نے تسی تھوڑے جے پائے لو, ایک سری لو تے باقی مسالے لو, تو بیانیہ بن جائے گا سویر دے ناشتے دا. ویسے یہ بڑا اچھا کلیہ بتایا انہوں نے. اس کے لیے نظر بھائی آپ کو کوک بھی ہونا چاہیے, جا کے پکا کے کھواؤ نا. فہیم بھائی, آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ آپ نے مذاق میں بات کی ہے, بٹ آئی ایم اے پراپر کوک, آئی کین کوک ایز ویل. میں تقریباً کوئی میں نے 4-5 سال کراسنا پولس کی اور شیرٹن ہاسٹل میں ایمسٹرڈیم میں ایز اے شیف بھی کام کیا ہوا ہے. سو یہ آپ کے پاس تو اس کا ابھی کبھی آپ کے ساتھ بیٹھوں گا نا, آپ کے پاس کبھی بیٹھوں گا نا, تسی کہیں تو 50 سال کنے کے کام کر گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. عامر بھائی اوور ٹو یو سر. السلام علیکم فہیم بھائی, میں تو یو اے میں ہوں, اور یہاں تو آپ کو پتہ ہے ریسٹرکشنز ہیں, اس طرح کی کوئی چیزیں آپ یہاں تو کر نہیں سکتے. باقی یہ ہے کہ کسی طرح سے فائنینشلی مورلی کچھ سپورٹ کسی طرح سے کہیں پہ بھی کسی پلیٹ فارم پہ ہو, تو اس کے لیے ہم خان صاحب کے لیے حاضر ہیں ہر وقت. اور یہاں سے تو آپ کو پتہ ہے کچھ زیادہ سپورٹ اس طرح کی کچھ ہم پیدا نہیں کر سکتے. عامر بھائی, دو چیزیں آپ نے بات کی. اصل میں بی ایف ٹی بھائی کی ڈیوٹی تھی کہ خان صاحب کا جو پورٹل ہے, پارٹی کا پورٹل ہے, اس میں جی خان صاحب نے اپیل کی ہوئی ہے کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں
آ کے اس میں فنڈ کریں. آبویسلی پاکستانی ہی کر سکتے ہیں، کوئی اور نہیں کر سکتا. تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں عابد بھائی اگر وہ ویڈیو ٹیگ کر دیں عامر بھائی کے ساتھ تو یہ I love to. بالکل اپنی کیپیسٹی میں آپ جائیں. وہاں پہ ایک ویب سائٹ ہے، اس میں آپ جائیں گے تو اس میں ہے تیسرا آپشن ریسٹ آف دا ورلڈ. آپ وہاں کلک کریں گے، وہ آپ سے آپ کی ڈیٹیل مانگیں گے، آپ ان کو آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ $5 سے لے کے $400 تک، پاؤنڈوں میں ویسے 5 پاؤنڈ سے لے کے 400 400 پاؤنڈ pound. تک آپ کر سکتے ہیں. یہ ٹھیک. آگے آپ کی ڈسکریشن ہے جتنے بھی کریں. ٹھیک ہے، تو آپ ضرور جائیں. بلکہ عابد بھائی آپ کے پاس ہے وہ ویڈیو، اگر عامر بھائی کو ٹیگ کر دیں. جی جی میں عابد باقی دوستوں سے بھی یہ شیئر کروں گا انشاءاللہ. جی تو جی ہم اس پہ ضرور کرتے ہیں. جی ایک باقی ان میں کو نے ٹیگ کر دیں. ہاں جی دوسرا عامر بھائی ہماری ایک دوسری کمپین ہے جی جس میں ہم سب لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہیں جو بڑھ کے خان صاحب کو الیکشن میں سپورٹ کریں گے. مثال کے طور پہ جن کے پیچھے بیک ہوم رشتہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ کم سے کم چاہے باہر بھی بیٹھے ہوں اپنے رشتہ داروں کو 10 15 20 30 لوگوں کو آپ سپورٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سو یعنی کہ آپ ان کو تیار کر سکتے ہیں کہ الیکشن میں وہ آگے بڑھ کے خان صاحب کو ووٹ ڈالے. تو ہم نے کیوں یہ کیا ہوا ہے کہ ہم ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ہم سب ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور ہم یونینیمسلی اس کمپین کو آگے لے کے چلیں. تو اگر آپ مجھے نمبر شیئر کر دیں تو آپ سے رابطہ بھی ہو جائے گا، اور اس کے سلسلے میں ہم ایک دوسرے کی کیونکہ ہمارے بہت بڑی تعداد میں لوگ اس کو جوائن کر چکے ہیں. واسع بھائی تھوڑا سا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے، تو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور کریں. مور دین میری والی بات ہے. جی اب واسع بھائی تھوڑا سا عامر بھائی کو بتائیں. جی ہم جی ایک منٹ فہیم بھائی ایک منٹ بھائی، یہ نمبر ادھر اوپنلی نہ شیئر کریں، فہیم صاحب کو ان باکس کریں، اور دوسرے نمبر پہ یہ ندیم والی جو آئی ڈی ہے اس کو آپ فالو بیک کریں. میں ابھی آپ کو ویڈیو وہ جو سینڈ کر دیتا ہوں، ان باکس کر دیتا ہوں. اچھا یہ آپ پلیز ادھر سے نمبر ڈیلیٹ کر دیں کائنڈلی. ان کو ایڈ کر لینا، گروپ میں ایڈ کر دیں. فہیم بھائی میں نے نا آپ کو فافن کے جو چیئر پرسن ہے نا اس کا نمبر اور کانٹیکٹ ڈیٹیل سینڈ کیا میں نے. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. اور یہ بھی ہو باقی سکتا ہے فہیم بھائی کہ انٹرنیشنل آبزرورس جو ہے نا وہ بھی ان سے کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اگر یعنی ہم ڈائریکٹ ان سے کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے یا ان پہ ان کو کسی قسم کی ای میل نہ بھی کرے تو کسی کے ذریعے سے کروائی جا سکتی ہے. اگر انٹرنیشنل یعنی کہ جو آبزرورس ہیں ان سے بھی کسی قسم کا کانٹیکٹ اگر ڈیولپ کیا جائے تو وہ اگر یعنی ان سے اگر کمیونیکیٹ کرے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا بجائے ہم یعنی اگر ان سے ڈائریکٹ کرے، کیونکہ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کے آپ کو پتہ ہے وہ سارا انفلوئنس کے انڈر ہے، تو یہ تو شاید ہمیں کسی قسم کی انفارمیشن بھی نہ دے. لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل کسی انہیں فون آ گیا میرے خیال میں. جی کیا ہوا بھائی؟ سارے خاموش ہو ایک گئے. بات کہوں، یہ جو انفارمیشن کی بات کی نا کہ انفارمیشن نہ کوئی دے، یہ اس سے پریشان مت ہوں، وہ بات کی بات ٹھیک ہے، لیکن جسٹ کیپ آن ای میلنگ دیم. ای میل کریں، ان کو ٹیگنگ کریں، ان کو یہ ان کے انٹرویو کے لیے ان کو کال کریں. فافن کا اگر کوئی بندہ مل جاتا ہے جو بھی ملتا ہے اس کو ریکویسٹ کریں کہ ہمیں تھوڑے 2 منٹ کے لیے ٹائم دیں، ہم نے تم سے فون پہ بات کریں، ای میل پہ بات کریں. یوز اینی میتھڈ وی کین یوز، جو بھی آتا نا سامنے کوئی طریقہ کار رابطے کا اس کو اختیار کرنا چاہیے.
جی بالکل ایسے ہی ہے نظر بھائی. obviously میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم کوئی ویڈیو کلپس بھی بناتے ہیں وہ بھی شیئر کریں گے اور کوشش کریں گے. دیکھیں ای میل تو ہم سارے لوگ بھیجتے رہتے ہیں اور ای میل کا آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو بھی گول مول کا جواب دیتے ہیں. اگر ان کے کوئی بھی لوگ اگر ہمارے ساتھ بیٹھ کے پروگرام کریں, ہم اپنا پوائنٹ آف ویو دیں, تو اس کا شاید تھوڑا سا ایک ویڈیو فوٹیج بھی آ جاتی ہے اور وہ تھوڑے سے باؤنڈ بھی ہو جاتے ہیں. تو اگر اس طرح کا پلان بنائیں تو ہم کر سکتے ہیں. میں چاہوں گا کہ اوسی بھائی آپ بتائیں اس پر ہمیں